الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو مبارک ہو. ہم لوگ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے یہاں پر جمع ہو. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو, ہر نبی کو معجزہ عطا فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. جو معجزہ ہوتا ہے, معجزہ جو عطا ہوتا ہے نبیوں کو, وہ وقت کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے بتایا جاتا ہے. وہ وقت کے جو فخر ہوتا ہے, اس کے گھمنڈ, جو فخر کا جو گھمنڈ ہوتا ہے, اس کو توڑنے کے لیے بھی بتایا جاتا ہے. معجزہ عطا ہوتا ہے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ یہ نبی ہے اللہ کے, یہ اللہ کے رسول ہے. تو یہ پتہ چلتا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. صالح علیہ السلام کو بھی معجزہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ آپ عصا پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتے. اژدہا بن جاتے. پورا واقعہ پتہ ہے. فرعون کے پاس گئے تھے, آپ گئے اور دعوت دی, دین کی دعوت دی. تو آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے جو جادوگر تھے وہ ادب کرے, بولے کہ پہلے آپ بتائیے پہلے ادب کرے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, پہلے تم بتاؤ. وہ جیسا ہی اپنے رسیوں سے سانپ بنائے, موسیٰ علیہ السلام کیا کرے, اپنا عصا پھینکتے وہ اژدہا بن گیا اور رسیوں کو نکل گیا. اب جو فرعون تھا, وہ جو گھمنڈ کر رہا تھا, اس کا گھمنڈ ٹوٹ گیا. وہ جو فخر کر رہا تھا کہ میں ہوں, میں الہی کا جو دعوت کر رہا تھا, الہ ہے, اس کا فخر ٹوٹ گیا, گھمنڈ ٹوٹ گیا اس کا. اب وہ کیا ہو گیا, عجیز ہو گیا, وہ پریشان ہو گیا. مگر کافر, اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی اس کو. مگر جس کو ہدایت دی وہی معجزہ دیکھ کر ایمان لے کے آ رہا ہے. فرعون بھی وہیں تھا, وہ جادوگر بھی وہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, ادب رسول کرے, موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرے, موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرے. اور فرعون کا گھمنڈ ٹوٹا, فرعون کا فخر ٹوٹا, اور یہاں پر ایمان کی دولت ملی ان لوگوں کو. تو جب معجزہ ہوتا ہے, اب عیسیٰ علیہ السلام کا, اب عیسیٰ علیہ السلام آپ کیا کرتے تھے, مردے کو زندہ کرتے. کوڑی کی جو بیماری ہوتی تھی وہاں پر وہ دور کیا تھا, وہ فخر کیا تھا, جب گھمنڈ کیا تھا, جب کا کہ بہترین بایو ٹیکنالوجی سے ہمارے پاس بیماریوں کے بہترین علاج ہیں. موت کا علاج کس کے پاس بھی نہیں تھا. اب عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے کیا ہو گیا, وہاں کے لوگوں کا, کفار اور مشرکین کا گھمنڈ ٹوٹ گیا. فخر جو کرتے تھے وہ ٹوٹ گیا. اور جو کافر تھے وہ لوگ تو کافر رہ گئے, مگر جو اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی وہ ایمان والے بن گئے. معجزات دیکھ کر ایمان والے بن گئے. ایمان, اور جو ایمان والے تھے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا گیا, ایمان میں اضافہ ہوتا گیا, اتنی محبت, اتنا یقین بڑھتا گیا کہ یہ سچے رسول ہے, یہ سچے رسول ہے. تو اب یہ کیا ہو رہا ہے, دو چیز, کفار اور مشرکین کا, نافرمانوں کا گھمنڈ ٹوٹ رہا ہے, ایمان والوں کا ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے. ان میں دو بڑے معجزات جو ہے وہ ہے قرآن مجید اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کئی معجزات عطا فرمائے. جو معجزات ہوتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنکر سے کلمہ پڑھا ہے, کنکر گواہی دے رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کی گود میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, عصر کا وقت گزر گیا, سورج کو واپس پلٹانے لگے اللہ کے حکم سے. یہ معجزہ ہے. سورج واپس کہاں سے آتا, یہ دیکھ رہے. اب یہ ایمان والوں کا ایمان اور افروز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا معجزہ تھا فرمایا تھا. چاند کے دو ٹکڑے کر دیے,
जो कुफ्फार मुशरिकीन थे, जो चैलेंज कर रहे थे, करके बताओ, मौजूदा दिखाओ, चांद के जो टुकड़े करके, उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। उन लोगों का घमंड टूट गया, उन लोगों का फखर टूट गया, वो लोग आजिज हो गए, कुछ नहीं बोल सके। मगर ईमान वाले क्या, ईमान वालों का ईमान में और इजाफा हो। तो मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। अब हमारा क्या हाल होना, हमारा फखर टूटना, हमारा घमंड टूटना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में क्या होना था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उरूज होना था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लोग चांद पर पहुंच जा रहे हैं, मार्स पे भी पहुंच गए, अभी पता नहीं और कहां कहां पहुंचेंगे। ये फखर है, घमंड है। मगर अभी उसको टूटा कैसा, मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला मकात तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बुलाया, अपने खुर्ब के करीब बुलाया, अपने पास बुलाया। किस लिए बुलाया, अपनी निशानियां दिखाने के लिए, अपने खास बंदे को अपनी निशानियां दिखाने के लिए बुलाया। तो ये तो दिखाने के बुलाया, मगर ये लोगों का इसमें फखर भी टूटा, इसमें घमंड भी टूटा, और ईमान वालों का ईमान में इजाफा हुआ, और ईमान वालों को तोहफे अता फरमा, तोहफे अता फरमा हुए। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जब कहा, अबू जहल बैठे हुआ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज का सारा वाकया हुआ, मिराज हो गई आपको, जब आ रहे थे आप, तो तंजिया अंदाज में अबू जहल बोला कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज कुछ बात बताइए, आज कुछ बताइए आप। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की बात बताई, तो एकदम वो परेशान हो गया कि भाई ऐसा कैसा हो सकता कि यहां से पलक झपकते तक मस्जिद अक्सा किधर है, मस्जिद हरम किधर है, यहां से वहां कैसा जाके आके रात भर में कैसा जाके। अब वो बात यकीन नहीं, हालांकि सारे कुफ्फार और मुशरिक कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा पहचानते थे जैसा कि अपने घर बच्चों को पहचानते थे कि ये अल्लाह के रसूल है। मगर क्या था, घमंड था, फखर था, क्या अपनी सरदारी चल जाती, ये फखर था, घमंड। तो इसको क्या करे, टूटा यहाँ पर। अब वो बोला कि नहीं ऐसा कैसा होता, बोल लेते, चला गया, निकल गया वहां से। दूसरे भी थे वहां पर मौजूद जो खिलाफ वर्जी कर रहे थे, यकीन नहीं कर रहे थे। मगर फिर जब वहां रास्ते में पहुंचे तो किसका दीदार, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुलाकात हुई। अबू जहल फरमाता है, बोलता है, आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, कि वो आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का दीदार हुआ, मिराज हुई आपको। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, किससे सुना तुमने ये? तो उसने कहा कि आपके सरकार कह रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। तो बोला कि मैं गवाही देता हूँ सच का, मैं गवाही देता हूँ सच का, यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुई, अल्लाह ताला का दीदार हो। आप जैसा ये सुने, आप भागे सरकार के पास। दिलचस्पी क्या थी, देखिए, दो है, एक अबू जहल है, उसका घमंड टूटा, उसका फखर टूटा, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, जैसा ही मालूम हुआ आपका ईमान इजाफा हो गया, आपको खुशी हो गई कि भाई भागो अब सरकार के पास, अभी पता चलेगा क्या क्या हुआ पूरा। तो ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला करके अब सरकार के पास गए, सारा माजरा पूछा करा। उसी दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक का लक़ब हासिल हुआ। सिद्दीक का क्या था, सिद्दीक का लक़ब कैसा हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यकीन, ईमान इतना मजबूत हुआ। ये जो मिराजुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मिराजुन नबी हम सीखते हैं कुछ, ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद की तालीम ले रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह हाजित रवा है, अल्लाह मालिक है, एतबार इलाह, तमाम चीज़ें सीखने की कोशिश करें। मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र है, जो आपकी सैर है, उससे जुज़े रिसालत के बारे में जानने को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, कि जुज़े रिसालत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम मर्तबा क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला की मोहब्बत किस तरह मोहब्बत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से किस तरह मोहब्बत करते हैं, फरिश्तों में क्या मुकाम है, नबियों में क्या मुकाम है, ये रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। तो जो ईमान लेके आया, जो नबी अल्लाह पे यकीन करा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन करा, उसे ईमान की दौलत मिलेगी, उसे तमाम चीजें मिलेंगी। वो अदब रसूल में मालूम होगा, उसको मुकाम रसूल मालूम होगा, रिसालत क्या है मालूम होगी उसको। अगर नहीं घमंड करने वाला रहा, ऐसा क्या वैसा क्या बोले, तो फिर उसका घमंड भी टूटेगा, उसका फखर भी टूटेगा। तो अब वो घमंड फखर करने वाले जो जाहिल थे, जो कुफार मुशरिकीन थे, वो लोग क्या पूछ रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अच्छा आप जाके मस्जिद अक्सा जाके आए, तो वहां से एक काफिला आने वाला था, वो कब तक पहुंच रहा है जरा बताइए, आप जाके आए ना, आप देखे ना। फिर बेहुदा सवाल करने लगे, फिर क्या करने लगे,
وہاں پر کتنے دروازے ہیں, کتنے کھڑکیاں ہیں. اب کوئی جب سیر کے لیے جاتا ہے, جب کوئی منزل کے لیے جاتا ہے, آپ میرے گھر کو آئے, کل ملاقات کر کے بولا بھائی میرے گھر میں کتنے دروازے ہیں بتاؤ, بولتے بھائی میں آپ کے گھر کو آیا تھا مہمان بن کے, دروازے گن لیتے بیٹھتا ہوں کیا. مگر ان لوگوں کا سوال کیسا تھا, پوائنٹ نکالنے کی کوشش کریں, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری مسجد اقصیٰ اتار دی. جیسا وہ سوال پوچھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور جواب دیتے. یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں جواب دے رہے ہیں, گھمنڈ کو توڑ رہے ہیں, اس کے فخر کو توڑ رہے ہیں. اور ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے صحابیوں کو آپ نے جب معراج کا واقعہ سنایا تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہو. تو ہم بھی جب معراج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر ہے, جو سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی, یہ سارا اگر ہم کہانی سوچ کے سنیں گے تو کچھ نہیں. اس کو اس طرح سیکھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس میں کیا کیا دیکھنا ہے کہ ایمان, اس میں ایسی چیزیں دیکھیں کہ ہمارا ایمان میں اضافہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے اس میں دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسا ہے اس میں دیکھیے, نبی اللہ تعالیٰ کی محبت کس طرح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا محبت کرتے ہیں اس میں یہ دکھا جائے, تو وہ ایمان میں اضافہ ہوتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے سمجھ میں آتا. تو اب معراج کا واقعہ, اب ابو بکر صدیق صحابہ لگائے پورے بیٹھے ہوئے کہ اب آپ سنائیں, پوروں کو بھی سنائیں کہ معراج کیا ہوا, کیسا ہوا, اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی, اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا, تحفے حاصل ہوئے, اس ساری چیزیں آپ نے بعد میں سب کو آہستہ آہستہ سب کو بتایا. تو مگر ایمان والوں کے واسطے کیا ہوا, اضافہ ہوا. اب سب سے پہلے جب معراج موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج. موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح ہوئی معراج, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اے موسیٰ علیہ السلام آ جائیے, آپ میرے سے ملاقات کریں, آ جائیے, ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, کلام کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح معراج, آپ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آرام فرما رہے تھے وہاں پر. تو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا, خواہش ہوئی اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا آپ کے پاس. جبرائیل علیہ السلام آئے. جبرائیل, اب یہاں پر ہم کیا سیکھ رہے ہیں, ہم ایمان میں کیا اضافہ لے کے آنے کہ ادب رسول کس طرح ہونا چاہیے, محبت اللہ اور محبت اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے, آپ کا مقام کیا ہے, یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے. تو جبرائیل علیہ السلام آئے, آ کے تشریف لے گیا. کیسا ہے, چھت پھاڑ کر نیچے, آواز نہیں, پکارا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادب ہے پورا وہاں پر, محسوس نہیں ہوا سرکار کو, آپ آ گئے, آ کے عاجزی سے ٹھہرے ہوئے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار آرام فرما رہے. اب اٹھائے تو اٹھائے کیسا, اللہ کا حکم ہے بلانے کے لیے, سرکار کا ادب ہے, اٹھا نہیں سکتے, بیدار نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے, بولے کہ اے اللہ آپ سرکار آرام فرما رہے, سرکار آرام فرما رہے, تو آپ کیا, آپ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل آپ کو یہ کافور کے جھوٹ دیے ہم نے اسی کام کے لیے دیے, آپ خدم مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوئیں. کافور کی تاثیر کیا ہے, ٹھنڈک, ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, معتدل ٹھنڈک, ایسا نہیں کہ سردی ہو جائے, جاڑا آ جائے. آپ کیا کریں, آپ کے خدم مبارک کو چھوئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ادب دیکھ رہے ہیں, یہاں پر ہم کیا سیکھ رہے ہیں, سرکار کا ادب سیکھ رہے ہیں, جو جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں, جو سردار فرشتوں کے سردار ہیں. تو ہم کس طرح ادب ہونا چاہیے ہمارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہوتا ہے, آپ کی جب بات ہوتی ہے, جب آپ کے بارے میں سوچا جاتا ہے, تو کس طرح ادب ہونا چاہیے. آپ کی جب محفل ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ادب میں ہونا چاہیے. ہاتھ بن کر ٹھہرے ہوئے, جبرائیل علیہ السلام انتظار میں, اللہ کے حکم سے کروں گے, اللہ کا حکم بھی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار بھی کرنا ہے, مگر رکے ہوئے. آپ چومتے آپ کے قدم مبارک, پھر چومتے, اور ٹھنڈک سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے. جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات. تو جبرائیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں, اے اللہ کے حبیب, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب, اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آ جائیے ملنے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھیجا رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو, اور جا کے جبرائیل علیہ السلام بن گئے, اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے. جب اللہ تعالیٰ ملاقات کرنے جا رہے ہوتے, پھر پورا پروسیس وہاں سے معراج کا سٹارٹ ہو. آپ آئے مسجد حرام میں آئے, آ کر اب پروسیس کیا ہے, براق کو لایا گیا.
براق کو لے گیا، جنت کا جانور ہے۔ اب آپ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کس طرح ہے وہ جانور۔ وہ بولتے ہیں خچر سے کچھ چھوٹا ہے اور گدھے سے تھوڑا بڑا ہے، اور یہ کیسا ہے؟ فرشتہ جنت کا جانور ہے۔ اب اس کا سلیکشن کیسا ہوا یہ تو بتا دیے، شناخت ایسی ہے، ایسا دکھتا ہے، براق سمجھ میں آ جاتا، مگر اس کا سلیکشن کیسا ہوا یہاں پر دیکھیے کیا چاہیے۔ سلیکشن جنت میں جب دیکھنے گئے براق کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرانے کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کے جانے کے لیے براق چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا براق لے کے جاؤ، گئے دیکھنے کے لیے۔ اب گئے دیکھے براق کس کو سلیکٹ کریں گے، اب ایک سے ایک براق، بڑے بڑے اونچے خوبصورت بڑے بڑے بالاں والے، اپنا اپنا کرتب دکھا رہے کہ میں بہتر ہوں، میں دکھاتا ہوں، میں ہوں، میرے کو لے کے جاؤ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس کو میچ کرتا ہوں، میرے کو لے کے چلو۔ پاس میں پیچھے کونے میں ایک براق تھا، کیسا ہے اس کا؟ خچر سے چھوٹا، گدھے سے ذرا بڑا، چھوٹا سا معصوم سا ہے۔ اب اس کے اندر کیا تھی؟ وہ تو عاجز ہو کے ٹھہرے ہوا تھا۔ کیا تھا؟ میں تو سرکار کے لائق نہیں ہوں، میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ سواری کرے، مگر اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحیم ہے، اگر وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ وہ عاجز بن کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو عاجز ہے اسے چنو، جو عاجزی کر رہا ہے اسے چنو، جو گھمنڈ کر رہا ہے، جو دکھا رہا ہے کہ میں بہتر ہوں، اس کو رہنے دو، مگر اسے چنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب وہ جب اس کو چن لیا گیا، وہ تمام براق سے زیادہ خوبصورت ہو گیا، تمام براق سے زیادہ جاندار ہو گیا، تمام براق سے زیادہ گھنے بال ہو گئے، بہترین خوبصورت ہو گیا۔ کس بلبوتے پہ؟ نبی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ عاجز جو بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے واسطے اس کو چن لیتے، جو گھمنڈ کرتا ہے اس کو پھر نہیں چنتے، وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بنے ہوئے رہو ایسی جیسے ویسے۔ تو یہاں پر سلیکشن ہو گیا اس کا۔ اب براق آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کہ آپ کا قلب مبارک غسل دینا ہے، غسل۔ تو گلے سے لے کر ناف تک چاک کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک، سینے اقدس، اور قلب کو نکالا گیا۔ قلب کو نکال کر ایک تشتیری پہ رکھا گیا، اور زمزم کے پانی سے اس کو دھویا جا رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے اس کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اپنا قلب مبارک صاف ہوتے ہوئے۔ یہاں پر گھمنڈ یہاں پر بھی ٹوٹ گیا، ٹوٹنے والوں کا ہمارا ایمان میں اضافہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قلب کے بھی محتاج نہیں ہے، آپ برقرار ہے اللہ کے حکم سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پتا چلا؟ نور بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے بھی ہے، رسول بھی ہے، اور اللہ کے نور بھی ہے۔ آپ ٹھہرے ہوئے قلب دیکھ رہے ہیں۔ اب جبرائیل علیہ السلام جب وہ غسل دیا جا رہا ہے، آپ کی کیفیت بتائی جاتی ہے، جبرائیل علیہ السلام قلب کو دیکھے، جیسا ہی آپ قلب مبارک کی طرف دیکھے، جبرائیل علیہ السلام حیران پریشان ہو۔ آپ نے فرمایا واہ واہ کیا قلب ہے، جس کے دو آنکھیں بھی ہے جو دیکھتی ہے، جس کے دو کان بھی ہے وہ سنتے بھی ہے۔ آنکھیں بھی ہے دیکھ رہی ہے، کان بھی ہے سن بھی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا الگ ہے، ہمارا دیکھنا الگ ہے۔ وہ جیسا دیکھ سکتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم جیسا دیکھتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ بھی نہیں سکتے ویسا دیکھتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کیا بولے؟ یہ قلب ایسا قلب مبارک ہے جو دیکھتا بھی ہے جو سنتا بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں سن بھی رہے ہیں، کیونکہ قلب ہمیشہ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، جسم بھی دیکھ رہا ہے، اور روحانیت سے بھی نور بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نورانیت سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں قلب سے۔ تو وہاں پر بتایا گیا، پھر حکمت اور نور کو لے کے آ کر اس میں بھر دیا گیا۔ تو یہاں پر کیا پتا چلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ براق کے وقت کیا پتا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی۔ جبرائیل علیہ السلام جب آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا۔ سفر براق پہ سیر کر کے مسجد اقصی پہ پہنچے۔ مسجد اقصی پہ پہنچے تو تمام انبیاء امامت کرائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امامت کرائی۔ پورے انبیاء ہے، آپ امامت کرا، پورے رسول ہے، انبیاء ہے، پورے نبیوں سے ملاقات کی اور نماز پڑھی۔ نماز پڑھانے کے بعد یہاں سے وہاں تک سفر ایک ہوا، وہاں سے پھر یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا۔ تو یہ براق کی سواری تھی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی۔
پھر وہاں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی میں پہنچے. اب اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے آخر فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. اب وہ کس نے اپنے خاص بندے کو لے گئے؟ وہ کس لیے لے کے گئے وہی پتا ہے، تاکہ ہماری نشانیاں دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانی دکھانے کے واسطے، نشانیاں دکھانے کے واسطے سیر کرا رہے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ رہے ہیں تمام نشانی اللہ تعالیٰ کی ہمیں بھی دکھائی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو معراج ہوئی، ہمیں بھی تحفے میں ملی کہ ہمیں بھی الصلاۃ معراج المنیبین، ہمیں بھی تحفہ ملا کہ بھائی میں اپنے امتیوں کو اس سے محروم نہیں رکھوں گا. اس سے بھی معراج تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا. ہماری نماز ہے وہ سجدے میں جانا، ہماری معراج ہے جب بندہ سجدے میں جب جاتا ہے، معراج کے الصلاۃ معراج جب سجدے میں جاتا ہے تو ایسی نعمتیں برستی ہے. فرمایا جاتا ہے کہ بندے کو جب پتہ چل جائے کہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے اس کے اوپر کتنی نعمتیں برستی ہے تو بندہ کبھی سجدے میں سے سر نہ اٹھائے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پہنچے؟ مسجد حرم سے لے کے مسجد اقصیٰ تک براق میں، پہلے آسمان سے لے کر مسجد اقصیٰ سے لے کر پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی پہ، پہلے آسمان سے لے کے ساتویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ، ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبرائیل علیہ السلام کے پروں پہ، سدرۃ المنتہا سے آگے رف پہ آگے بڑھے. پھر اس کے بعد آگے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے آگے بڑھے. تو یہ جو سفر ہوا تھا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے ملاقات کر رہے ہیں، جنت کی سیر کر رہے ہیں. یہ پورے اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہے ہیں آپ کو. یہ فرشتے ہیں، یہ میرا پہلا آسمان ہے، یہ 7 آسمان ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے. نبی یہ دیکھیے، یہ ساری نشانیاں میری دیکھیے. اور یہ سب کچھ نہیں ہے، سب سے زیادہ محبوب آپ ہے. آپ آئیے میرے پاس. آپ پہنچ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. فرشتوں سے ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنت کی سیر ہوئی، دوزخ کی سیر ہوئی. سب سیر کرتے ہوئے آگے پہنچے. اب سدرۃ المنتہا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام، وہاں تک آپ ساتھ میں تھے. اب جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اس کے آگے مجھے اللہ کا حکم نہیں ہے، اس کے آگے میں ذرا جاؤں گا میرے پر جل جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیپینڈنٹ نہیں ہے یہاں پر کسی بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے. یہ نہ بولے کہ اے جبرائیل پورا اتنا لے کے آئے میرے کو سفر کر کے، آپ کے ساتھ تھا میں، آپ میرے کو براق پہ لے کے آئے، نور کی سیڑھی پہ بھی ساتھ میں تھے، فرشتوں کے پروں پر کے ٹائم پہ بھی ساتھ میں تھے، آپ کے پر پہ آیا میں، اب میں آگے کیسا جاؤں؟ یہ نہیں سوال ہے. آپ فرمائیں کہ اے جبرائیل، کیا آپ کی کچھ خواہش ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں میں، آپ کی کچھ خواہش ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے. اب یہاں دیکھیے، نبی کو جو چاہیے وہ ہمیں اگر ہماری چاہت ہے تو ہم کامیاب ہیں. جبرائیل علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک خواہش ہے، میری ایک عرضی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بارگاہ میں عرض کریے. جب آپ کی گنہگار امت جب پل صراط پہ سے گزرے گی، مجھے حکم دلوا دیجیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں اپنے پر بچھا دوں وہاں پر پل صراط پر، اور اس پہ سے تمام گنہگار امت آگے پہنچ کے جنت میں چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش. لیکن جبرائیل کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کی محبت، امت کی خیر خواہی ہے، امت کے بارے میں سوچتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کو بھی پتا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، ہم ہمارے بارے میں کیا کیا چاہتے ہیں، ہمارے بارے میں کیا شفاعت لے کے بیٹھے ہوئے. آپ کتنے ہمارے بارے میں، ہم جب گناہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہماری معافی کے لیے. جب ہم گناہ ثواب نیکی کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. ہمارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں بار بار. مگر ہم اس کا احساس ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں، کچھ ایسا نہیں. مگر نبی کو احساس ہے، جبرائیل علیہ السلام کو احساس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چاہیے، کس چیز سے خوش ہو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچ گئے. آپ پہنچے آگے، رف سے آگے پہنچے، رف سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رف کی بھی ایک انتہا آ گئی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب اور قریب آئیے. ایک لامکان کے پاس پہنچ گیا.
اے حبیب اور قریبا یہ بتا. تو ایک قدم جب ڈالتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے لے کے پہلے آسمان سے ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا سے رف کی انتہا تک جتنا سفر طے کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم میں ہوتا سفر. پھر اور ایک قدم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب اور آگے، پھر آپ ایک قدم آگے ڈالتے ہیں قریب تک پہنچ گئے اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اے حبیب رک جائیے. اب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، دونوں قریب آ گئے. اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں قریب آ گئے. قرب خاص میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پہنچ گئے. اب اللہ تعالیٰ سے کلام ہو رہا ہے. اب ہم نارملی جس سے ملاقات کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ پہلے السلام علیکم، سلام، آپ پر سلامتی ہو. مگر السلام تو اللہ تعالیٰ ہی سلامت والا ہی، اللہ تعالیٰ اللہ ہی سلامت ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کو السلام علیکم دھڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب ملے، جب کلام ہوا، کیا کرے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. تے اللہ تمام عبادتیں تیرے لیے، جانی مال عبادت بھی جانی عبادت بھی تیرے لیے، تمام عبادت تیرے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا، خالق کا اور محبوب کا کلام چل رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے حبیب آپ پر سلامتی ہو. یہ محبت بتائی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی. یہ محبت ہے، یہ مقام ہے. اللہ تعالیٰ سب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے عزیز بندے، سب سے محبوب بندے کی کیا محبوب ہے؟ نشانیاں بتاتے ہوئے اپنے پاس بلایا، اور سب سے زیادہ کیا بتایا؟ اپنا دیدار کرایا، اپنا دیدار کرایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم پر بھی اللہ تعالیٰ نے سلامتی دی ہے. اے نبی آپ پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھ پر، ہم پر بھی سلامتی ہو اور صالحین بندوں پر بھی سلامتی. اب اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے موجود تھے، ہم پر سلامتی ہوں کیا؟ ہم کہاں سے آ گیا؟ پھر ہم آ گیا، پھر اس کے بعد صالحین بندے آ گئے. تو قیامت کے دن رائٹ ہینڈ سائڈ پہ نیک صالحین بندے ہوں گے، صالحین بندے، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، پورے صالحین بندے ہوں گے. لیفٹ سائڈ پہ گناہ گار بہت زیادہ، پورے گئے گزرے، کافر، مشرک، کفر میں مبتلا. اگر بیچ میں تھوڑے ہم جیسے اللہ کرے کہ نیک بھی ہو، تھوڑے بہت گناہ بھی ہو جائے، پھر معافی مانگنے والے، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہونے والے، امت محمدیہ کے خاص بندے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ ہوں گے. تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ان کو اپنے عرش، اپنے سائے میں لے لیے، اپنے ٹیریٹری میں لے لیے کہ یہ ہم ہیں، ہم گناہ گار بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہم گناہ گاروں کو اپنے حصے میں لے لیے، اور صالحین بھی، ہم پر بھی سلامتی ہو اور صالحین پر بھی سلامتی. تو کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں نہیں بھولے، گناہ گار بندوں کو نہیں بھولے. وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کے سامنے کہ تمہیں پتہ ہے کہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ عجیب ایمان، یونیک ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ عرض فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرشتوں کا ہوگا عجیب ایمان. تو انہوں نے بولتے عجیب ایمان فرشتوں کا کیسا ہوگا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ سے دیدار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، بات کرتے ہیں. پھر فرشتے بولتا، صحابہ کرام فرماتے ہیں شاید ہم لوگ ہیں، ہمارا عجیب ایمان ہے. تو تمہارا عجیب ایمان کیسا ہوا؟ تم تو میرا دیدار کرتے ہو، میرا کلام سنتے ہو، میری صحبت پاتے ہو. پھر صحابہ فرماتے ہیں پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عجیب ایمان کس کا ہے؟ عجیب ایمان اس کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے دیکھے بھی نہ اور مجھ پہ ایمان رکھے. جو مجھے دیکھے بھی نہ مجھ پہ ایمان رکھے. تو وہ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فزیکل دیکھے نہیں دیکھے، اگر ہمارا ایمان کیسا ہے؟ اللہ شکر ہے، اللہ کا شکر ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان میں اضافہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو ہم یہ موقع مل رہا ہے، جو ایمان ہمارا مل رہا ہے، تو ہم جب ایمان حاصل کر لیے تو ہمیں معراج کے صدقے میں ہمیں تحفے عطا ہوئے. نمازیں ملی، 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی دعوت دی. پھر اس کے بعد جب دعوت ایمان والے بن گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحفے لے کے آئے.
جو ایمان کی حفاظت کر سکتے. ایمان کی حفاظت, ایمان تو آ گیا مگر ایمان میں اضافہ بھی ہوا, اب ایمان کی حفاظت ہے. اب وہ کیا ہے؟ نماز. نماز کا تحفہ ملا, 50 سے 5 پورا پتہ ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار, اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کر رہے تھے بار بار بھی جا کر, یہ بھی واقعہ پوروں کو پتہ ہے. مگر سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت احکامات لے کے آئے اس کو فالو کرے, جو بتایا گیا فرما برداری کرے, جو بتایا گیا اس پہ یقین کرے, جو تحفے ملے اس کو قبول کرے. سب سے بڑا تحفہ تو نماز ملی. اب نماز, جب آپ دوزخ کی سیر کر رہے تھے, دوزخ کی طرف جا رہے تھے معراج کے واقعے پہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ان کو سزا ہو رہی تھی. سزا یہ تھی کہ بڑے پتھر سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے, سر کچلا جا رہا ہے اور وہ خیمہ بن جا رہا, سر کچلا جا رہا ہے, خیمہ بن جا رہا, پھر واپس بن رہا, پھر کچلا جا رہا ہے اس کا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل, یہ کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے اپنے سر کو جھکاتے نہیں تھے, تنگ دستی ہوتے تھے, تنگ ہوتے تھے. ان لوگوں کو یہ سزا مل رہی ہے. اپنا سر نہیں جھکا رہے اس لیے ان کے سر پہ پتھر ڈالا جا رہا ہے. نماز کے واسطے اپنے سر کو جھکاتے نہیں تھے, نماز کے واسطے اپنے سر کو آگے نہیں بڑھاتے تھے, اپنے دماغ کو آگے نہیں بڑھاتے تھے, اپنے ذہن کو آگے نہیں بڑھاتے تھے, اپنی نیت نہیں بناتے تھے, اس لیے وہ سجدے میں سر نہیں جھکاتے تھے, انہیں یہ سزا مل رہی ہے. تو یہ سزا اتنی بڑی سزا ہے, اللہ محفوظ رکھے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ معراج النبی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, فل محنت جشن منا رہی, وہ کر رہی, مگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے, رسالت سمجھ میں آنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی محبت سمجھ میں آنی چاہیے, فرما برداری آنی چاہیے. تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو ہم فجر کی نماز بول کر دیتے, نماز اذان ہوتے رہتی, حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح, مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا سر کا جھکتا نہیں, اٹھتا نہیں, کروٹ بدلتا خالی سر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, مگر حشر کیا ہوگا اس کا؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے, عزم کرنا چاہیے, کم سے کم اگر ایک چیز لے کے اٹھ گئے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سے, کہ میرے لیے بھی ہے, آپ لوگ کے بھی لیے, سب کے لیے, کہ ہم عزم کر لیں کہ جو تحفہ ہوا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا تھی؟ دیدار ہے, دیدار, اللہ تعالیٰ کا دیدار. ہماری معراج کیا ہے؟ اللہ نمازیں. تو ہم کیا کریں؟ ہم معراج کو نہ چھوڑیں, ہم نمازوں کی پابندی کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے اس میں اضافہ تھا فرمائیں. کس طرح؟ یہ ویسی محفل ہے, ذکر کی محفل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اٹینڈ کرتے. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے, ہر دھوکے عمل میں اخلاص عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون, السلام علیکم.